بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کے لغوی معنی ہے ممنوع، مقدس، حرام کیا گیا، عظمت والا اور لائق احترام۔ یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 کا ترجمہ ہے: بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہیں، جو اسلام سے قبل بھی حرمت والے تھے۔ اہل مکہ پہلے 3 مہینوں میں حج اور چوتھے مہینے میں عمرہ کرتے تھے، اس لیے ان مہینوں میں جنگ و جدل بند کر دی جاتی تھی اور امن کی ضمانت ہوتی تھی۔ محرم ہجری کیلنڈر کا وہ مہینہ ہے جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ سن 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توجہ دلانے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام علیہم اجمعین سے مشورہ کیا، اور صحابہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ ہجرت کو اسلامی سن کی ابتدا قرار دیا، اور چونکہ مدینہ منورہ کی طرف سے ہجرت کا آغاز ماہ ذوالحج کی آخر میں ہوا تھا، اس کے بعد جو چاند نکلا وہ محرم کا تھا، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ یہ فتح الباری میں بیان کیا گیا کہ وقت اللہ تعالیٰ کی وہ پیش بہا نعمت ہے جو اپنے مخصوص انداز اور مقرر رفتار کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ ہر آنے والا سال گزشتہ سال کو ماضی بنا دیتا ہے۔ سال تو اللہ کے حکم کے مطابق آتے اور گزرتے رہیں گے، مگر اس وقت کو انسان نے کس طرح اور کن حالات میں گزارا وہ باقی رہ جائے گا۔ چنانچہ یہ محرم ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اپنی زندگی کو مفید، بامقصد اور صحیح کاموں میں استعمال کیا جائے، اور اچھے اعمال کے ذریعے ان گھڑیوں کو اپنے حق میں حجت بنایا جائے، تاکہ کل آنے والے وقت میں کامیابی نصیب ہو اور انسان مایوسی اور محرومی سے بچ سکے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم ہر لمحہ یہ دیکھتے رہو کہ اللہ سے کتنے قریب ہوئے، شیطان سے کتنے دور ہوئے، جنت سے کتنے قریب ہوئے اور دوزخ سے کتنے دور ہوئے۔ سال نو کا آغاز ایک نئے عزم اور جذبے سے کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ذہنی اور عملی طور پر تیاری کی جائے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر دیا جائے، عبادت کو شوق اور رغبت سے ادا کرنے کی کوشش کرنا، والدین کی خدمت کرنا اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی میں بہتری لانا، اہل خانہ اور بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دینا، نفع مند علم حاصل کرنے اور ذاتی اصلاح کی منصوبہ بندی کرنا، معاشرے کے پسماندہ طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کرنا۔ ماہ محرم کو بعض تاریخی واقعات کے پیش نظر ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ محرم کے مہینے میں فرعون غرق ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 2658 حدیث کا نمبر ہے۔ عام الفیل کا مشہور واقعہ اسی مہینے میں پیش آیا، جس میں ابراہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو تباہ کرنے آیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاطعانہ حملے کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یکم محرم سن 23 ہجری کو شہید ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے بہت سے افراد کے ہمراہ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو مدینہ کربلا میں شہید ہوئے۔ محرم کے روزے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد افضل ترین روزہ اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کا ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایام جاہلیت میں قریش عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رکھتے تھے۔ پھر ہجرت مدینہ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ روزہ رکھا، اور صحابہ اکرام علیہم اجمعین کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ البتہ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چاہے اب اس کا روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ جیسے ہی مسلم کی حدیث ہے، 2633 حدیث کا نمبر ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشورہ کے دن کے روزے کے بدلے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 274 حدیث کا نمبر ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 2747 حدیث کا نمبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا تو پوچھا تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یہ عظمت والا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا، تو اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام علیہم اجمعین کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2658، حدیث کا نمبر ہے۔ یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 9 محرم کے روزے کو ملانے کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا، تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ وہ دن ہے جس کی یہود اور نصارہ عزت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 2676 حدیث کا نمبر ہے۔ لیکن اگلا محرم آنے سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، چنانچہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنا افضل ہے۔ کسی وجہ سے 9 محرم کا روزہ نہ رکھا جا سکے تو 11 محرم کا روزہ ساتھ رکھنا چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غیر مسلم اقوام کے ساتھ ادنا سی مشابہت سے بچنا چاہیے، خواہ وہ عبادات میں ہو، عقائد میں ہو، عادات و اطوار میں ہو یا رسم و رواج میں ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے 4031، حدیث کا نمبر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا ہے وہاں ساتھ فرمایا پس ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ سورۃ توبہ کی 36 آیت ہے، یعنی ایسا کام نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کی نافرمانی کا باعث ہو یا گناہ اور بدعت منکرات میں سے ہو۔ محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، چنانچہ ضروری ہے کہ ہم اس کی حرمت کا لحاظ رکھیں۔ اس مہینے میں ہر ایسا کام کرنے سے بچیں جو کسی بھی طرح سے اس کی حرمت کو پامال کرتا ہو۔ ہر قسم کے جھگڑے، فتنہ اور فساد سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اپنے بھائیوں کی جان، مال اور عزت کی حرمت کا خیال رکھنے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1739، حدیث کا نمبر ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ زبان اور عمل دونوں سے ہر ایسے کام سے بچیں جو دوسروں کی اذیت اور تکلیف کا باعث بنے یا جس سے کسی دل آزاری ہو۔ صحابہ کرام علیہم اجمعین جیسی بے مثال شخصیات کے لیے کوئی نازیبہ کلمات ادا نہ کریں جن سے ان کی بے ادبی اور توہین ہو۔ کوئی رنجش اور ناچاکی ہو تو وہ بھی ختم کر دیں۔ صلح اور امن کا پیغام قول و عمل کے ذریعے عام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کی فضیلت اور ان کے اعمال کے بارے میں جو ہمیں اس مہینے میں کرنے چاہیے۔ محرم اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مہینہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل سیام بعد رمضان سیام شہر اللہ الحرام، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے مکرم کے ہیں، یعنی محرم کو اللہ تعالیٰ نے شہر اللہ کا مہینہ فرمایا ہے، جو کسی اور مہینے کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ محرم الحرام میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی خاطر نہ صرف اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا بلکہ اپنے خاندان کے 72 جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ لیکن کیا یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کے علاوہ محرم الحرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کے ساتھ ایک مخصوص نسبت حاصل تھی، جو کہ آج ہم جانیں گے کہ کیا وہ نسبت تھی۔
جس کی وجہ سے اس مہینے کو محترم اور مقدس مانا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بہت سی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ سال کا ابتدائی مہینہ ہے اور بہت سے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ محرم کے مہینے میں قبول ہوئی۔ جب وہ جنت سے زمین پر آئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، وہ محرم کے دنوں میں ان کی توبہ قبول ہوئی۔ نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد محرم کی 10 تاریخ کو پہاڑ پر جا کر ٹھہری تو انہوں نے عاشورہ کے دن یا 10 محرم کے دن شکرانے کے طور پر روزہ رکھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا اور اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے سلامتی اور ٹھنڈی ہونے کا جو حکم دیا تو وہ محرم کا دن تھا، اور یہ تو مشہور واقعہ ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی اور دریا کو پار کر کے بنی اسرائیل کو آزادی ملی۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور ہمیں بھی اس کی ترغیب دی۔ نمبر 5، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات بھی اسی مہینے ملی۔ انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ تو محرم الحرام کا مہینہ بعض روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس مہینے میں آسمان پر اٹھایا گیا، اور آخر میں سب سے بڑی اور عظیم قربانی 10 محرم کو میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی بقا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور یہ دین ہمیں صبر و استقامت اور حق کے لیے قربانی کی تعلیم دیتا ہے۔ محرم الحرام سے منسوب یہ سب واقعات ہمیں اپنے بچوں کو بھی سنانے چاہیے اور ان کو یہ ذہن نشین کرانا چاہیے کہ یہ مقدس مہینہ روز اول سے ہی مقدس مانا جاتا تھا، اور اس مہینے کے مقدس ہونے کی وجہ یہ تمام واقعات ہیں جو کہ تاریخ میں نہیں بھلائے جا سکتے۔ ہم ذکر کرتے ہیں ان اعمال کا جو اس مہینے میں کرنے چاہیے اور وہ اعمال جو اس مہینے میں نہیں کرنے چاہیے۔ ہمیشہ وہ اعمال اللہ تعالیٰ کی نظر میں قیمتی ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیے اور ہمیں بھی کرنے کا حکم فرمایا۔ وہ اعمال جن کو ہم خود سے بنائیں اور ان کو باعث اجر و ثواب سمجھیں وہ ہماری شریعت میں بدعت کہلاتے ہیں، اور بدعت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہ ہونا جہنم کا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے، اور ایسے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ تو اس مہینے میں کرنے کے جو اعمال ہیں وہ یہ ہیں کہ نام 10ویں کا روزہ رکھنا مسنون عمل ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے کہ وہ عاشورہ یعنی 10 محرم کے روزے کے بدلے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کے روزے کے بارے میں یہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے کہ 9، 10 محرم کا یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے تاکہ یہود کی مشابہت سے بچا جائے، کیونکہ یہودی صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت میں فرمایا کہ یا نامی 10ویں کا روزہ رکھا جائے یا 10ویں 11ویں کا روزہ رکھا جائے، اور ان مقدس ایام میں ذکر و اذکار کو زیادہ کرنا چاہیے، صبر و تقوی اللہ کی یاد میں وقت گزارنا چاہیے۔ 10 محرم کو ایک اور بہت ہی پیاری سنت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو نصیب فرمائی، اور یہ ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے خرچ پر وسعت اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ سارے سال اس کے مال و زر میں وسعت عطا فرمائے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا، یعنی اپنے استطاعت کے مطابق دسترخوان کو وسیع کر لینا، اس دن کچھ زیادہ بنا لینا۔ تو اس حدیث شریف کے مفہوم میں یہ آتا ہے کہ کچھ زیادہ بنا لیا جائے، گھر والوں کو کھلا لیا جائے، یا تھوڑا سا ساتھ پڑوس بھی بھیج دیا جائے، تو اس سنت پر عمل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ
وعدہ ضرور پورا فرمائیں گے۔ سارا سال رزق وسیع رہے گا۔ اس خوبصورت عمل کو اور اس خوبصورت سنت کو ہمارے بزرگان دین نے رزق کی چابی کے نام سے بھی منسوب کیا ہے۔ یہ جو سنت ہے عاشورہ کے دن دسترخوان وسیع کرنے والی، یہ سارا سال رزق کی چابی ہے۔ سبحان اللہ۔ محرم الحرام کی بس یہ خوبصورت اعمال تھے جو ابھی ہم نے جن کا ذکر کیا، جو کہ مسنون اعمال تھے۔ ان پر ہی عمل کر کے ہم دنیا آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، یعنی کہ 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں کا روزہ رکھنا، 2 روزے رکھنا اور 10ویں والے دن دسترخوان کو وسیع کرنا، یہی عمل ہیں۔ اس کے ساتھ ذکر کا اضافہ کر دینا، اذکار کا اضافہ کرنا، تلاوت قرآن پاک، تو اسی طرح بس یہ اعمال ہیں۔ اس کے علاوہ باقی وہ اعمال جو نہیں کرنے کے ہیں اور ہم نے خود ساختہ اپنے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں، ان کا بھی ہم ذکر کر دیتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو اس مہینے کو غم سمجھ کر یا سوگ منانا، اور اس مہینے کو غم والا مہینہ کہنا، اس میں شادیاں نہ کرنا، یہ سب بدعات ہیں۔ اور اس میں کاروبار کو بھی شروع کرنے کے لیے اپنے آپ کو روکنا، کیونکہ ناعوذ باللہ یہ مہینہ منحوس ہے، تو یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا صاف شفاف دین سے نوازا ہے جس میں ایسے کسی قسم کی کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں۔ تو اس ماہ میں من گھڑت تاریخی واقعات پر مشتمل قصے خود سے بنانا، قصیدے مرثی سننا، اور اس طرح اس ماہ میں مختلف جگہوں پر جو اللہ کے نام کے علاوہ غیر اللہ کے نام کی سبیل شربت، ان کو بانٹنا اور پینا، جو ہم اپنے اوپر ہم نے لازم سمجھا ہوا ہے، یہ بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت اور پیارے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔